الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. تمام قسم کی تعریفات توصیفات حمد و ثناء کبریائی بڑائی اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو تنہا اس کائنات پر حکمرانی کر رہا ہے اور جسے اس نظام کائنات کو چلانے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کوئی دکھ اور کسی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے. درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے امت کی خیر خواہی کی، امت کو قرآن و حدیث کے راستے پر چھوڑا، اتنا سیدھا راستہ اور اتنا واضح راستہ کہ جس سے نہیں بھٹکے گا مگر وہی انسان کے جس کی فطرت میں تباہی و بربادی لکھی ہوئی ہو. سامعین کرام، ہم انسانوں کو اللہ رب العالمین نے جب پیدا کیا تو ہمیں ایک مقصد حیات دے کر کے بھیجا اور اس مقصد حیات کے بعد ہمیں لالچ کے طور پر ایک انجام بھی بتلایا کہ ہم اس لالچ میں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے مقصد حیات میں لگے رہیں، زندگی بھر عبادات کرتے رہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہیں پر مختصر طور پر بتلایا کہ کامیاب لوگ کون ہیں اور کہیں پر طویل فہرست ذکر کی کہ کامیاب لوگ کون ہیں. انجام کے اعتبار سے جب بتلایا تو کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. یہ مختصر طور پر انجام بتایا گیا ہے. اب اس انجام کو حاصل کرنے کے لیے کہ بچنا کیسے ہے اور داخل کیسے ہونا ہے، جہنم سے بچ کر کے جنت میں کیسے جانا ہے، اس کے لیے ایک طویل فہرست ذکر کی ہے. چنانچہ ہم قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ پڑھیں گے والعصر. والعصر اللہ رب العالمین نے بہت چھوٹی سورہ نازل کی. اس سورہ کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا اور صرف یہ اتنی چھوٹی سی سورہ نازل ہوتی تو انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی. آخر اتنی چھوٹی سی سورہ میں ایسی کون سی بات رکھ گئی ہے کہ امت کا اتنا بڑا فقیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بیک وقت فقیہ بھی، اصولی بھی، محدث بھی اور مجتہد امام بھی، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ پوری قرآن نازل نہ ہوتی صرف ایک سورہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی. چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر انسانوں میں ناکام کون ہے اور کامیاب کون ہے اس کا ذکر کر دیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا والعصر، زمانے کی قسم. اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی قدرت پر وہ چیز گواہی دیتی ہے یا پھر اس لیے قسم کھاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس چیز کی اہمیت کو بتلانا چاہتا ہے. کیونکہ عام طور پر انسان اپنے سے افضل چیز کی قسم کھاتا ہے اور انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. چنانچہ بعض لوگ کہتے ہیں ماں کی قسم، باپ کی قسم اور اس طرح سے بچوں کی قسم کھاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں شرک میں داخل ہوتی ہیں. شرک کی اقسام ہیں، مختلف قسم ہیں، پارٹس ہیں شرک کے. تو اسی لیے انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں سے کسی کی بھی قسم کھائے. اور جب اللہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس چیز کی اہمیت بتانا مقصود ہوتی ہے. چنانچہ اللہ نے قرآن میں بے شمار چیزوں کی قسم کھائی ہے. سورج کی قسم کھائی ہے، چاند کی قسم کھائی، والشمس والقمر والجبال، بہت سارے قسمیں کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے عصر کی قسم کھائی تو یا تو عصر کا وقت مراد ہے یا پھر زمانہ مراد ہے. تو کوئی سا بھی زمانہ ہو، گزرا ہوا زمانہ ہو یا ابھی چل رہا ہے وہ زمانہ ہو یا آنے والا زمانہ ہو، یہ اس بات پر گواہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسانیت کی تمام قسمیں گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں. انسانوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کامیاب ہے، سارے کے سارے انسان ناکام ہیں. ان الانسان لفی خسر، انسانیت کی ساری کے سارے قسم جو ہے وہ گھاٹے میں ہیں. اور اللہ رب العالمین کا یہ بہترین انداز ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایسے انداز کو اختیار کیا ہے کہ جب انسان سنے اور جو اس کو سمجھنے والا ہو، جو عربی زبان کو سمجھنے والا ہو، وہ فوراً متنبہ ہو جائے کہ کون سی بات ہو رہی ہے. اب یہاں پر کہہ دیا گیا کہ کامیابی کسی کے پاس ہے ہی نہیں. سارے کے سارے لوگ، جتنے لوگ پیدا کیے گئے ہیں، انسانیت کی جتنی قسمیں ہیں، مفتی ہو، عالم ہو، ایک عوام ہو، ایک جاہل ہو، کوئی بھی ہو، گھاٹے میں. انسان متنبہ ہو جائے گا کہ ظاہر سی بات ہے جب اللہ رب العالمین نے سب کے سب کو گھاٹے میں کہا ہے تو پھر بچا کون؟ کہا الا الذین آمنوا، بچے ہوئے بعض لوگ ہیں. ان میں پہلے وہ ہیں جو ایمان لے آئے، اور ایمان سے مراد علم ہے. کیوں؟ کیونکہ علم کے بغیر ایمان کا تصور ممکن نہیں ہے. ایک شخص جو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دہرا رہا ہو آپ کے سامنے
اور آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص ہندو ہے، وہ شخص غیر مسلم ہے، اس کو اور اس لفظ کا اس کو معنی بھی نہیں پتہ ہے، تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ اس کا معنی جانتے بھی ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ تو یہ جو جاننا ہے اسی کو علم کہتے ہیں۔ اگر وہ اس کا معنی نہیں جانتا، بول رہا نہیں ایسے ہی آپ لوگ سے سنا ہے تو بول رہے ہیں، تو پھر اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے معانی کو جانتے ہوئے اور دل سے اقرار کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس پر یقین بھی رکھتا ہوں، تب جا کر کے آپ اس کو مسلمان مانیں گے۔ تو اسی لیے الا الذین آمنوا کی تشریح ہے الا الذین علموا، جن کے پاس علم ہے اور علم کی بنیاد پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کس وجہ سے مسلمان ہیں، کیوں مسلمان ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوا کیوں رہے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ تو آپ مسلمان اس لیے ہیں کیونکہ آپ نے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو معبود ہونے کا اقرار کیا ہے کہ عبادت اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی عبادت کی جائے گی، صرف نماز نہیں، کوئی بھی چیز جو عبادت ہے جس کے ذریعے انسان قربت چاہتا ہے، تو کوئی بھی عبادت کی جائے گی تو وہ صرف اللہ کے لیے کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کی جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے وہ سارے کے سارے معبود باطل ہیں، جھوٹے ہیں۔ آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، تو آپ اس وجہ سے مسلمان ہیں۔ اور یہ آپ علم کے بنیاد پر اعتراف کرتے ہیں، اس بنیاد پر نہیں کہ آپ کو پہلا کلمہ یاد ہے تو آپ مسلمان ہیں، آپ کو کلمہ توحید یاد ہے تو آپ مسلمان ہیں، یہ نہیں ہے۔ آپ کلمہ توحید کے معنی کو جان کر کے مسلمان ہیں تب آپ مسلمان ہیں۔ آپ صرف خود کو اس لیے نسبت کرتے ہیں اسلام کی طرف کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، مجھے اسلام مذہب پسند ہے، اس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتا ہوں، تو آپ کا اسلام قبول نہیں ہے۔ آپ کا اسلام تب قبول ہے جب آپ کہیں گے کہ میں لا الہ الا اللہ کے معنی کو جانتا ہوں اور لا الہ الا اللہ کا اعتراف کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کا اعتراف کرتا ہوں اور جتنے معبودان باطلہ ہیں سب کو جھوٹا قرار دیتا ہوں۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ضروری ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پہلے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ۔ پہلے یہ نہیں کہا لا الہ، پہلے کہا کوئی بھی معبود نہیں، تو پہلے آپ کو انکار کرنا پڑے گا۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی بھی شخص اگر اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی کہہ رہا ہے آپ سے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں کہ اللہ رب العالمین معبود ہے، لیکن یہ جو ہم جن لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں، سرسوتی ماتا ہے، درگا ماتا ہے، فلاں ہے، ان کو بھی میں مانتا ہوں، تو کیا آپ اسے مسلمان مانیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ پہلی چیز ہے، پہلے اس کو انکار کرنا پڑے گا۔ کوئی شخص اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، ہمارے یہاں بہت سارے سیکولر لوگ ہوتے ہیں، نہیں خلاف ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ہم لوگوں کو لے دے کر کے چلنا پڑتا ہے۔ اچھا مندر میں ہاتھیں نہ جوڑے تھے، دل کا حال آپ تھوڑی نہ جانتے ہیں، آپ دل کے حال پہ فتویٰ لگائیے گا، لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کا اسلام آپ سے مطالبہ کرتا ہے، ہم مطالبہ نہیں کرتے ہیں۔ مولویوں کا اسلام مطالبہ نہیں کرتا ہے آپ سے، لوگ کہتے ہیں نا مولویوں والا اسلام تھوڑا سا سائڈ میں رکھ کر کے آئیے، تو مولویوں والا اسلام آپ سے مطالبہ نہیں کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کا دین آپ سے مطالبہ کرتا ہے، عقیدۃ الولاء والبراء کا، کہ آپ اللہ رب العالمین کے دوستوں سے دوستی رکھیں، اللہ رب العالمین کے دشمنوں سے دشمنی رکھیں۔ اور اگر آپ دشمنی نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم از کم آپ دل سے برا جانیں۔ آپ کا یہ کیسے دل سے برا جاننا ہے کہ آپ اس کی مندر میں چلے جاتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور آپ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے رہتے ہیں۔ تو آپ کا اسلام تبھی آپ سے قبول ہے جب آپ پہلے معبودان باطلہ کا انکار کریں گے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کا اقرار کریں گے۔ اسی طریقے سے الا الذین آمنوا کی تشریح یہ بھی ہے کہ آپ کو 6 چیزوں پر ایمان لانا ہے: اللہ رب العالمین کے معبود ہونے پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ سب سے زیادہ لوگ جو بھٹکتے ہیں آ کر کے ایمانیات کے باب میں، وہ فرشتوں پر ایمان لانے میں اور تقدیر پر ایمان لانے میں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہوں گے کہ وہ امت میں بڑے بڑے مفکر سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض تھے جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا۔ جب آپ نام سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی، اتنے بڑے شخص امت کے رہنما بن کر کے نکلے، تقدیر کا انکار کر دیا۔ سر سید احمد خان اور ان جیسے کئی لوگ ہیں، آپ جب نام سنیں گے آپ کو حیرت ہوگی، ارے یہ تو امت کے رہنما تھے۔ تو تقدیر کے باب میں بہت سارے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اس بات کا اندیشہ تھا کہ لوگ تقدیر کے باب میں دھوکہ کھائیں گے، تو اسی وجہ سے تقدیر کو الگ سے ذکر کیا۔ وَتُؤْمِنُوا بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، سب کو ایک لائن میں ذکر کر دیا کہ تم ایمان لاؤ اس پر 5 چیز کا ذکر کیا۔ جب تقدیر کی بات آئی تو کہا اور تم ایمان لاؤ، ایمان کا لفظ پھر سے ذکر کیا تاکیدی کے طور پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ ایسا باب ہے تقدیر کا باب جہاں پر آ کر کے لوگ دھوکہ کھائیں گے۔
اور لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، اس زمانے میں بھی اور ماضی میں بھی لوگ دھوکہ کھائے ہیں، بلکہ ایک باضابطہ فرقہ ہے قدریہ کے نام سے جو تقدیر کا انکار کرتا ہے۔ امت کے اندر بہت سارے فتنے ہیں، ان فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ قدریہ کا فتنہ بھی تھا، جو مکمل طور پر تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تقدیر نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے، جس چیز کو ہونا ہوتا ہے بس حادثاتی طور پر ہوتا ہے، پہلے سے لکھا ہوا کوئی چیز ہے نہیں، حادثاتی طور پر ہو گیا۔ تو ایسے لوگ امت کے اندر آئے جنہوں نے حدیث کے اس ٹکڑے کا انکار کیا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے فرشتوں کا انکار کیا کہ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ ایک شخص ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، ایک مخلوق ہے اور اس کا ہم کو شعور ہی نہیں۔ تو آپ اس کو آسان سا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہوا کو آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو آپ ہوا کے ہونے کا انکار کر دیں گے۔ اب وہ کہیں گے کہ ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ تو جس اللہ رب العالمین نے ہوا کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ اس کو محسوس کریں، اسی اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ انہیں محسوس بھی نہ کر سکیں اور دیکھ بھی نہ سکیں۔ جب اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے تو اس بات پر کیوں نہیں قادر ہے؟ تو الا الذین آمنوا، جو لوگ 6 چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ علم، پہلی تشریح علم ہونا چاہیے، بغیر علم کے ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا 6 چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، سب سے پہلا اللہ رب العالمین پر، دوسرا اس کے فرشتوں پر، تیسرا اس کے کتابوں پر، چوتھا رسولوں پر، پانچواں آخرت کے دن پر، اور چھٹا تقدیر کے اوپر۔ اور تقدیر کا باب سب سے زیادہ اہم اس لیے قرار دے دیا اس باب کے اندر کیونکہ لوگ وہاں سے تو آتے رہتے ہیں ٹھیک، لیکن یہاں آ کے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے بعد جو سب سے زیادہ آپ سے مطالبہ ہے جس چیز کا وہ یہ کہ آپ نیک اعمال کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص دل سے مسلمان ہو گیا ہے اور اس نے اعمال کو بالکل لیا چھوڑ دیا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کے رحمت کے بھروسے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو وہ اس خسارے سے بچ جائے گا، ہرگز نہیں۔ آپ ایمان لائے ہیں تو پھر شریعت آپ سے مطالبہ کرے گی، اور شریعت کا پہلا مطالبہ کیا ہے اعمال صالحہ میں؟ کہ آپ نماز پڑھنے لگ جائیں۔ سب سے پہلا مطالبہ شریعت کے اندر اعمال صالحہ میں سب سے پہلا مطالبہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے لگ جائیں۔ ایک تو یہ کہ آپ شہادتین کا اقرار کریں، پہلی بات زبان سے اقرار کریں۔ ایمان ہو گیا، دل کے اندر بیٹھ گیا، اب زبان سے آپ کو اقرار کرنا ہے، علی الاعلان اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنا اسلام چھپا کر کے رکھے ہوئے ہیں، نہیں، آپ کو زبان سے اقرار کرنا ہے۔ یہ شریعت کا ظاہری اعمال میں پہلا مطالبہ ہے۔ دوسرا مطالبہ کہ آپ نماز پڑھنے لگ جائیں، اور جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے تیسری چیز کی طرف آپ کو نہیں لے کر کے جایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا تو ان کو کہا تھا کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، انہیں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا، جب اس کو مان لیں تب نماز کی طرف بلانا، اور جب نماز کا اقرار کر لیں فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر اس میں تمہاری بات ماننے لگ جائیں تب انہیں صدقہ کا حکم دینا۔ تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آنا ہے۔ یہاں پر آپ نے انکار کر دیا تو ہم آپ سے صدقہ کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو چیریٹیز بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کے ذریعے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے چیریٹی کے ذریعے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ اس بات پر فخر بھی کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ آسان سی مثال سنیے، حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ سخاوت جب بھی کہا جاتا ہے، لفظ سخاوت جب کہا جاتا ہے تو لفظ سخاوت سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے حاتم طائی۔ سخاوت لفظ کوئی سمجھے نہ سمجھے، حاتم طائی بولتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں بہت زیادہ خرچ کرنا سمجھ میں آ رہا ہے۔ حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے ابا کہاں ہوں گے؟ کہا جہنم میں ہوں گے۔ ایک جملے میں بات کو ختم کر دیا، جہنم میں ہوں گے۔ کیوں ہوں گے جہنم میں؟ کیونکہ بھلے ہی وہ صدقہ و خیرات کی وجہ سے مشہور تھے لیکن ان کی زندگی میں توحید نہیں تھی پہلی چیز، اور دوسری چیز توحید کے بعد کے مطالبات نہیں تھے ان کی زندگی میں۔ تو اسلام آپ سے دوسرا مطالبہ یہ کرتا ہے کہ آپ نماز پڑھنے لگ جائیں۔ اسی طریقے سے تیسرا مطالبہ ہے اسلام کا ظاہری اعمال میں کہ آپ کے اوپر اگر صدقہ و خیرات اگر آپ کے مال پر زکوٰۃ واجب ہوا ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ نماز کے بعد کا جو مطالبہ ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی زندگی میں رمضان آیا تو آپ رمضان المبارک کے 30 روزے رکھیں، اور اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے مکہ جا کر کے واپس آنے کی استطاعت دی ہے، صلاحیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ وہاں سے واپس آنے تک کا پیسہ آپ کے پاس ہے اور آپ کے اوپر کوئی قرض ورض نہیں ہے، وہ آپ کا پرسنلی پیسہ ہے، تو آپ جا کر کے حج کریں۔ یہ سارے ظاہری اعمال تھے جو آپ سے مطلوب ہیں۔ تو الا الذین آمنوا کی تشریح سمجھ میں آ گئی کہ جن کے پاس شریعت کا علم ہے یا پھر جو 6 چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہو گیا وعملوا الصالحات،
اب ایمان کے بعد اپنے آپ کو اس کے لیے اپنے آپ کو کے اوپر شریعت کو منطبق کرتے ہیں کہ وہ اعمال صالحہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اپنے کو فضیحت دوسرے کو نصیحت. یہ نہیں کہ ایمان لائے اور نکل پڑے تبلیغ کے لیے. آج پہلا دن سدھرے ہیں اور تبلیغ کرنے کے لیے نکل پڑے. یہ شریعت کا مطالبہ نہیں ہے. شریعت کا مطالبہ ہے کہ آپ سدھرے ہیں تو سدھرنا آپ کے ظاہر میں بھی ہونا چاہیے, باطن میں بھی ہونا چاہیے. ایمان آپ کے اندر آ گیا, اعمال صالحہ کے عادی بنیے. اس کے بعد وتواصوا بالحق, اب نکلنا ہے حق کی وصیت کے لیے. حق کی وصیت کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ حق کی وصیت کی شروعات اپنے گھر سے ہوگی. قرآن مجید کی آیت ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس فتنے سے, اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو سب سے پہلی شروعات اپنے گھر سے ہوگی. اب ایسا نہیں ہے کہ اگر گھر میں لوگ سدھر نہیں رہے تو باہر نکلیں گے ہی نہیں, ایسا نہیں ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت کا کام کیا اور ان کا بیٹا اسلام نہیں لایا, تو کیا وہ باہر نہیں نکلے؟ باہر نکلے. تو ایسا نہیں ہے کہ اپنے علاقے میں ہی سمٹ کر کے رہ جانا. الحمدللہ ہمارا ضلع جمعیت اہل حدیث کا ہے سمستی پور کا, اور ہمارے عزائم میں سے یہ تھا شروع میں جب ہم نے میٹنگ کی تھی, سال بھر سے یہ پروگرام چل رہا ہے الحمدللہ. ہمارا کہنا یہ تھا کہ ضلع کے اندر جو اہل حدیث مساجد ہیں یا دوسرے مکتب فکر کے بھی مساجد ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام ہماری مسجد میں ہو تو وہاں پروگرام کیا جائے. لیکن اب ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ مکمل فرشتہ بن گئے ہیں تو ہم ضلع سے باہر نکلے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ اگر سدھر نہیں رہے ہیں یا آپ کا گھر سدھر نہیں رہا ہے تو آپ باہر دعوت کا کام نہیں کریں. بعض لوگ مولویوں کو یہ تانا دیتے ہیں کہ اپنے گھر کی خیریت لیجئے نا, دوسرے کو چلے آئے آپ بتانے کے لیے. اپنا بھائی نماز پڑھوے نہیں کرتا ہے, اپنے ابا کے خیانی کھا رہے ہیں اور آپ ہم کو بتانے کے لیے آئے ہیں. تو آپ کو کیا معلوم, مولوی کو معلوم ہے کہ شریعت پر کیسے چلنا ہے, تو کیا معلوم کہ اس نے شروعات اپنے گھر سے کی ہوگی. تو یہ شریعت کا اسٹیپ بائی اسٹیپ آنے کا طریقہ ہے. وعاملوا الصالحات, اس کے بعد وتواصوا بالحق, حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا ہے. اعمال صالحہ میں خود کو سمیٹ کر کے نہیں رہنا ہے. اعمال صالحہ میں بھی اور عقائد میں بھی. اگر آپ سچے اور صحیح عقائد پر ہیں, جس کو ہم سلفی عقیدہ کہتے ہیں, سلف صالحین کا عقیدہ, صحابہ و تابعین کا عقیدہ, تو عقائد کی بھی ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے, ایک دوسرے کو عقائد بھی سمجھاتے رہنے ہیں. اور اگر آپ اعمال اپنے اوپر منطبق کر چکے ہیں تو آپ کو اعمال کی بھی ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ دعوت و تبلیغ کے لیے نکلیں گے تو اس میں آپ کو تکلیفیں آئیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل البشر تھے, سید البشر تھے, ان کے اوپر مصائب آئے, مصیبتیں آئیں, مشکلات آئے. طائف کی وادیوں میں اتنا پتھر مارا گیا کہ جوتا خون سے بھرا ہوا تھا. سجدے میں تھے, اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے سر پہ رکھ دیا گیا. ہمارے ہاتھ میں ذرا سا لگ جاتا ہے تو ہمیں گھن محسوس ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ایک بد دعا کافی تھی پوری انسانیت کو ہلاک کرنے کے لیے, ایک بد دعا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر لا کر کے اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی ہیں اور اپنے ابا کے سر سے اس کو ہٹا رہی ہیں, گوبر کو ہٹا رہی ہیں, اوجھڑی کو ہٹا رہی ہیں. تو آپ جب حق کی وصیت کرنے کے لیے ایک دوسرے کو نکلیں گے تو آپ کو لوگوں کے طنز سننے پڑیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طنز سننا پڑتا تھا, ساحر ہے, مجنون ہے, پاگل ہے, دیوانہ ہے, اس طرح کے القاب آپ کو نوازے جائیں گے. اور ہمارے یہاں اگر مسلکی تناظر میں بات کیجیے تو وہابی ہے, مدخلی ہے, اور بہت سارے القاب آپ کو سننے کو ملیں گے. تو ان القاب پر آپ کو صبر کرنا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, خود بھی صبر کرنا ہے اور آپ کی جو ٹیم ہے, جس ٹیم کو آپ دعوت کے لیے لے کر کے نکلے ہیں, اس ٹیم میں بھی ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہنا ہے. یہ ہو گیا آپ کو دنیا میں کون سے اعمال کرنے ہیں کہ آپ گھاٹے سے بچے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان الانسان لفی خسر, انسانیت کی ساری قسم جتنے انسان پیدا ہوئے اور جتنے پیدا ہوں گے سب کے سب گھاٹے میں, سوائے ان کے جو ایمان لائے یا جن کے پاس علم ہے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے, جنہوں نے حق کی ایک دوسرے کو وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کی. اسی طریقے سے دوسری جگہ میں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا, بعض کامیاب لوگوں کی نشانیاں بتلائی. یہاں بھی بتلایا, شارٹ میں بتلایا. یہاں جب اس کی تفصیل کرے تو بہت لمبی تفصیل ہوتی. اسی طریقے سے دوسری جگہ بھی بتلایا اللہ رب العالمین نے طویل فہرست ذکر کی. قد افلح المؤمنون, وہ مومنین کامیاب ہو گئے. اب مومنون کہہ دیے تو پھر آگے ایمان کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمون نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمان کامیاب ہو گئے, مومنون کہا, مومن کامیاب ہو گئے. گویا جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. قد افلح المؤمنون, وہ مومن کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع برتتے ہیں.
ذرا سا بھی نماز میں ادھر ادھر کی حرکت نہیں، ایسے مچھر مار رہے ہیں، ادھر سے مکھی مار رہے ہیں، ذہن میں کچھ اور سوچ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، عبادت کی طرف ذہن نہیں ہے، ایسی عبادت والے نہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں، اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ اب بتائیے کامیاب اس آدمی کو کہا جا رہا ہے جو نماز میں خشوع و خضوع برتتا ہے، جو نماز پڑھوے نہیں کرتا ہے۔ قرآن میں کہیں پر بھی جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ نماز قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا، نماز پڑھنے کا مطالبہ نہیں کیا گیا۔ تو نماز قائم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ جو نماز پڑھتے ہی نہیں ان کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ مومن کامیاب ہوئے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع برتتے ہیں۔ جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کی کامیابی کا کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ والذین هم عن اللغو معرضون، جو بکواسیات سے پرہیز کرتے ہیں، جو بکواسات میں نہیں پڑھتے ہیں، بکواس باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں زکوٰۃ کے معاملے میں بہت زیادہ تنگی ہے۔ آپ کے پاس اگر پیسہ ہے، جتنا بھی پیسہ ہو، اور اس میں سے 2.5% اگر زکوٰۃ نکالنا ہے تو آپ اندازہ لگا کر کے نکالیے۔ لوگ کہتے ہیں انداز تو نہیں ہے لیکن زیادہ ہی ہوا ہوگا، ہم زیادہ ہی خرچ کر دیے ہوں گے، زیادہ ہی نکال دیے ہوں گے۔ آپ سے یہ مطالبہ نہیں ہے، مطالبہ پہلے نکالیے اور اس کے بعد زیادہ دیجیے تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ شریعت کا آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ 2.5% نکالیے۔ آپ کو اپنے مال کا حساب نہیں ہے آپ کے پاس، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ہی نکال دیے ہوں گے، تو زیادہ ہی نکالتے ہوں گے، یہ آپ کا اندازہ ہے۔ اگر رہ گیا ہوگا اس میں سے کچھ رقم آپ کے پاس تو آپ کیا کریں گے اس کے تعلق سے؟ وہ تو حرام کا مال ہوا نا آپ کے پاس۔ تو زکوٰۃ ادا کیجیے اور سسٹم کے ساتھ ادا کیجیے کہ 2.5% اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اس کے بعد کہا والذین هم لفروجہم حافظون، کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے یہ کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس اپنے شرمگاہوں کا استعمال کرتے ہیں یا لونڈیوں کے پاس استعمال کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ملامت کے مستحق نہیں ہیں۔ تو مومنین کی نشانی ہے والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اب جو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ دوسری جگہ منہ مارنے کی کوشش کرتا ہے، تو کہا فاولئک هم العادون، یہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں، یہ دشمن لوگ ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ کی پاسداری رکھتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی کامیاب ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، پھر سے نماز کا ذکر کیا، شروع میں نماز کا ذکر کیا تھا، دوسری آیت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کون مومن کامیاب ہے؟ جو نماز میں خشوع و خضوع برتتے ہیں۔ اور یہاں بھی پھر سے کہہ دیا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت برتتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارثین ہیں، وارث ہیں۔ جو وارث کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو فردوس کے وارث ہوں گے، صرف جنت کے نہیں، جنت میں ایک اعلیٰ مقام ہے فردوس، اس کے وارث ہوں گے۔ تو اگر آپ کو جنت الفردوس چاہیے تو آپ کو اپنے اندر یہ اعمال لانے ہوں گے کہ آپ اپنی نماز میں خشوع و خضوع برتتے ہیں، آپ دوسروں کے وعدے کا خیال رکھتے ہیں، امانت داری آپ کے اندر موجود ہے، آپ کا ایمان آپ کے دل میں راسخ ہو چکا ہے، ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ کہا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور وہیں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت میں بہت سارے مراتب ہیں، ظاہر ہے ہر شخص نیکی میں ایک درجے پر نہیں ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ نیک ہوتا ہے، کوئی اس سے کم، کوئی اس سے کم، اور اسی طریقے سے کوئی بالکل نیک نہیں ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کے لیے درجات بنے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے جہنم میں بھی درجات بنے ہوئے ہیں، اور جہنم میں سب سے خطرناک درجہ جو ہوگا وہ کس کو ملے گا؟ منافقین کو ملے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور جنت میں سب سے بہترین درجہ کس کو ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثم الادنی، اس طرح سے۔ لیکن جنت کی خاصیت یہ ہے اور جہنم کی خاصیت یہ ہے کہ جس کو سب سے ہلکا عذاب مل رہا ہوگا وہ بھی یہی سوچ رہا ہوگا کہ ہم سے زیادہ تو کسی کو نہیں مل رہا ہوگا، سب سے خطرناک عذاب ہم ہی کو مل رہا ہے۔ اور جنت میں جو سب سے کم نعمت میں ہوگا، سب سے کم نعمت میں جو ہوگا، اس کو لگ رہا ہوگا کہ اس سے زیادہ نعمت تو کچھ ہوگی ہی نہیں دنیا۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ اللہ رب العالمین دونوں کو مطمئن کر دے گا۔ سوچئے جنت میں کئی درجات ہوں گے، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم جیسے گنہگار لوگ۔
اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جنت نصیب فرمائے کہ آپ جس درجے میں ہوں گے اور ہم جس درجے میں ہوں گے، ہم بھی یہی محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہوگی جنت میں، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اگر آپ سے کہا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، جنت میں اگر جہنم کو سے بچ گئے اور جنت کو حاصل کر لیا تو تم کامیاب ہو۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ اپنے اندر ان اعمال کو لے کر کے آئیں جو کامیابی کے لیے اللہ رب العالمین نے گنائے ہیں۔ یہ تو شارٹ کٹ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک انجام بتایا کہ آخرت میں کامیاب کون ہوگا؟ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا۔ لیکن کن اعمال کو کر کے جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے؟ وہ دنیا میں کرنا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ ان اعمال کو دنیا میں کیجئے تاکہ آخرت میں آپ کو جنت ملے۔ اور ہم انسانوں کو یہاں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین ہمیں آزمائے کہ ہم میں کون سب سے بہتر عمل لے کر کے جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کامیاب لوگوں میں سے بنائے۔ آپ تمام لوگ یقیناً خوش نصیب ہیں کہ آپ اتنی بہترین محفل میں حاضر ہونے کے لیے آئے ہیں۔ آپ یقین جانیں آپ کی محفل میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو 25 کلومیٹر 20 کلومیٹر دور سے آئے ہیں۔ تو آپ کا اس محفل میں بیٹھنا اللہ رب العالمین قبول کرے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کا اس محفل میں بیٹھنا قبول کرے، اور ان لوگوں میں سے ہمیں بنائے کہ جنہیں خوش وقتی نصیب ہوتی ہے اس طرح کی محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کامیاب لوگوں میں سے بنائے اور ناکامی ہمارا مقدر نہ کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔